اعتبار نال اتنی تعریف تیری میری کر دیتا کہ وہ زبان سے تو بڑا سچ بول رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اندرونی طور پہ منافقت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ 14 صدیاں پہلے مکہ کے اندر رہنے والے منافقین بھی یہ گل کرتے سن کہ حضور اساں تواڈے نال ہاں، اساں تواڈے پیچھے نمازاں پڑھ رہے ہیں، اسی تواڈی امامت کے پیچھے نمازاں پڑھ رہے ہیں، لیکن جدوں ہی اس سائڈ پہ جاتے آگے محمد کا شاعر ہے، محمد کا ایک مجنون ہے، محمد کا ایک نعوذ باللہ کا باز ہے۔ یہ وہ لوگ نے جو 14 صدیاں پہلے حضور کے پیچھے نمازاں پڑھ کے کہہ رہے سن کہ اساں تواڈے نال ہاں۔ یہ سلسلہ آج بھی تلاش کرنا مشکل ہو چکے ہیں، کیونکہ تو ایسے لوگ نظر آن کے ظاہری طور پہ انہاں دستار بھی سجائی ہوئے گی، جبہ بھی پہنیا ہوئے گا، چہرے تے داڑھی شریف کی سجائی ہوئے گی، لیکن اگر انہاں دی 20 سالہ زندگی نو پر کیا جائے، وہ 30 سالہ 50 سالہ زندگی نو پر کیا جائے، کبھی اس بندے اصحاب رسول تے گل بندہ کیتا، کبھی اس بندے اولیاء کرام تے گل بندہ کیتا، کبھی اس بندے مسجد کے اندر کتابت و امامت کے فرائض کو انجام دینے والے مولوی تے گل بندہ کیتا، لیکن اس پاگل نو چھلے نو یہ نہیں پتا کہ دین اساں گھروں نہیں لیا، یہ دین اللہ نے سانوں مصطفیٰ دے صدقے عطا فرمایا ہے۔ جدوں سارا تصور یہ پیدا ہو جائے گا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اسی اللہ کو ڈھکنا ہے، پھر اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ سچے کی تلاش کرنا مشکل نہیں۔ تو سب دیکھو نا کہ آج کے دن، آج اسلامی اعتبار نال ذی الحج کی 26 تاریخ ہے، اور آج کی تاریخ کے اندر صبح نماز فجر کے ٹائم خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے منافقین نے زخمی کیا، 2 دھاریدار تلواراں آپ کے سر مبارک کے اندر ماریاں، اتنا شدید زخمی کیا۔ نماز کے دوران ابو لؤلؤ فیروز نامی بندہ شہید آپ کو قتل کیا، پھر جب قتل ہو گئے 3 دن آپ اپنی اس بیماری کے اندر مبتلا رہے، یکم محرم کو جا کے آپ کو دفنایا گیا، 26 ذی الحج کو زخم ہوا، یکم محرم کو جا کے آپ کی تدفین والا سلسلہ کیا گیا۔ لیکن یاد رکھو کہ جب اسی اپنے اکابرین کی سیرت کو پڑھ کے، صوفیاء کی سیرت کو پڑھ کے، علماء و صلحاء و صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ کے اپنی زندگی کے 4 ڈنگ کٹا گے تو پھر سانوں پتہ لگے گا دین وچ قدم رکھنا کیڑی اوکھی گل نہیں۔ پھر سانوں پتہ چلے گا کہ سارے بڑیاں نے اسلام کی خاطر جاناں پیش کیتیاں، تم تے میں اپنے بچیاں دی فکر دے اندر زندگی گزار دیتی، تم تے میں کاروبار دی پریشانی دے اندر زندگی گزار دیتی۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اولاد بھی ایک بندے واسطے فتنہ ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی باپ اپنی اولاد کے منہ کے وچوں نکلی ہوئی گل نوں کبھی موڑ نہیں سکتا، لیکن صلحاء نے صوفیاء نے اپنے بیٹیاں دی زباناں دے وچوں نکلے ہوئے جملیاں کا انکار کیتا، جب مصطفیٰ دے دین کا انکار کیتا۔ حضرت ابوبکر کے باپ نے تھپڑ ماریا، حضرت ابوبکر کے باپ کو وجہ کی، فرمایا یا رسول اللہ تو اٹھے بارے گال بندہ کر رہے ہیں۔ یہ دین کے تصور دے رہا ہے کہ اگر ایک پاسے تیرا دین ہوئے، دوئے پاسے باپ ہوئے، باپ دین کے خلاف ہو جائے تو باپ کو کن کر کے مصطفیٰ سے دین کو جب بھی پانی ہے۔ پھر یہ تصور پیدا ہوئے میں تو سبھی کھونا کہ حضرت عمر کے بارے، حضرت علی کے بارے، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان کے بارے ہر بندے نے حضرت سرائی کی تھی، گال بندہ کیتا، لیکن انہوں اپنی قبر کو تباہ کیتا، اپنی آخرت کو تباہ کیتا۔ اس بندے کے بارے تسی نہیں کہہ سکتے ہو جہدے بارے نبی خود فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، اگر میرے بعد کوئی نبی آندا تو حضرت عمر نبی بن کے آندا۔ لو کانا بعدی نبی سن، میں اگر میرے بعد کوئی نبی دنیا پہ آندا تو لو کانا عمر، حضرت عمر نبی بن کے آندا۔ تو اتنا اعزاز حضرت عمر کو مل رہا ہے تو پھر
14 صدیاں بعد تیرے میرے پتر نو حضرت عمر کا زندہ نام ہی نہ آئے تو کیڑی زندگی نال بے وفائی کر رہے ہیں. حضرت عمر کا لقب ہی نہ آئے, حضرت عمر کے جناب سیرت کا پتہ ہی نہ ہوئے, یوم شہادت ہی نہ پتہ ہوئے. تیرا میرا پتر فلیکس کا شریف آئے میں تمہیں کہ پولینے سے جائے لیکن اسلام کی ان اعلیٰ شخصیات کو بھول جائے. پھر یہ نہ سمجھو کہ اسی کامیابی کے راستے پہ چل رہے ہیں, اسی اس راستے کو بھٹک چکے ہیں, اس راستے کو ہٹ چکے ہیں. جس رات پہ قربانیاں حضرت عمر کی تھیاں, جس رات پہ قربانیاں حضرت ابوبکر کی تھیاں, جس راستے پہ قربانی امام حسین نے کربلا کی سرزمین پہ اتر دی تھیاں. حرم شریف کا کھلون والا ہے شریف کو کہ ہر بندہ اپنے انداز کے نال اپنے سٹائل کے نال امام حسین کی شان بیان کرے گا. کوئی بندہ سمجھے گا کہ رونا بڑا فرض ہو چکا ہے, ان کا شہادت پہ رونا اگر تینوں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, اس گل سمجھ کر نہیں ہاں, لیکن اس گل کو بھی اپنے بچیاں کے سامنے رکھ کے امام حسین نے اپنی زندگی کٹی کیویں ہے. انہوں نے اگر مشکل ویلا آیا انہاں راستے تو منہ موڑ کے دوسرا راستہ اختیار نہیں کیتا. فرمایا پھر جب قربانیاں ایسیاں دیو گے نا, مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا حسین جنت کی جمانہ رضادار بن گیا رہے گا. اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پاکیزہ سیرت کو مقدم رکھو کہ جدوں میں مرد کلندر اسلام کے اندر داخل ہونے کو پہلا ابو جہل نے اعلان کیتا کہ آج اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ نہ کرے کفر نواشد مصطفیٰ کو قتل کرے گا, میں ابو جہل کو انعام عطا فرماؤں گا. حضرت عمر جلال نے